صحرائے کربلا میں صدائے کربلا جری کے پاک قداور علم سے مس ہو کر، جری کے پاک قداور علم سے مس ہو کر، ہے سر بلند ہر ایک سر علم سے مس ہو کر، ہے سر بلند ہر ایک سر علم سے مس ہو کر، ہر ایک سانس میں جان وفا کی ہے خوشبو، ہر ایک سانس میں جان وفا کی ہے خوشبو، ہوئی ہے روح معطر علم سے مس ہو کر، ہوئی ہے روح معطر علم سے مس ہو کر، ہمارا گھر بھی ہے گھر میں امام بڑا بھی، ہمارا گھر بھی ہے گھر میں امام بڑا بھی، دعائیں مانگی تھیں اکثر علم سے مس ہو کر، دعائیں مانگی تھیں اکثر علم سے مس ہو کر، سنا ہے ہم نے یہ کہتے ہوئے مریضوں کو، سنا ہے ہم نے یہ کہتے ہوئے مریضوں کو، ہمارا حال ہے بہتر علم سے مس ہو کر، تمام لوگ جو ماتم میں خون بہاتے ہیں، تمام لوگ جو ماتم میں خون بہاتے ہیں، بنے ہیں ناصر سرور علم سے مس ہو کر، بنے ہیں ناصر سرور علم سے مس ہو کر، آخری شعر و مقطع کہ جبھی تو بچوں کو ماں باپ لے کے آتے ہیں، جبھی تو بچوں کو ماں باپ لے کے آتے ہیں، بنیں گے غنچے گلے تر علم سے مس ہو کر، جبھی تو بچوں کو ماں باپ لے کے آتے ہیں، بنیں گے غنچے گلے تر علم سے مس ہو کر، ہمارے شعر ہیں آئینہ اس لیے فدوی، ہمارے شعر ہیں آئینہ اس لیے فدوی، قلم نے پائے ہیں جوہر علم سے مس ہو کر، ہمارے شعر ہیں آئینہ اس لیے فدوی، قلم نے پائے ہیں جوہر علم سے مس ہو کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین اما بعد قال جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلاۃ والسلام السلام علی ولی اللہ وحبیبہ السلام علی خلیل اللہ ونجیبہ السلام علی صفی اللہ وابن صفیہ السلام علی الحسین المظلوم الشہید صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فرزند رسول سرکار سید الشہداء شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب یہ تذکرہ اور یہ ذکر، اور ہم لوگ اربعین حسینی اور چہلم حسینی سے نزدیک ہو رہے ہیں، لہذا نواس نبی کے بارے میں اور امام حسین کے سلسلے میں آج تمام انسانیت کے لیے اور عالم بشریت کے لیے قابل غور ہے کہ ہم کسی بھی خطے میں ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں، کسی بھی جگہ پر ہوں، وہاں یقیناً حسین ابن علی کا تذکرہ ہے، کربلا کی یاد ہے اور کربلا کی قربانی ہے۔ اور قابل غور یہ ہے کہ اس اربعین اور چہلم کے موقع پر اگر دیکھیں دنیا میں اسلامی اعتبار سے اگر مرنے والے کا چہلم منایا جاتا ہے تو صرف پہلے سال چہلم ہوتا ہے، جس سال انسان دنیا سے گیا ہے اس سال اس کا چہلم یا اربعین یہ کوئی بھی عنوان ہو انجام دیا جاتا ہے، لیکن پوری انسانی تاریخ گواہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی، اور صرف یہ باتیں بیان کرنے والی نہیں بلکہ اگر کوئی انسان اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہے وہ دیکھ بھی سکتا ہے کہ آج بھی تقریباً 1400 سال گزر رہے ہیں، 1383 سال ہو گئے، آج بھی چہلم اور اربعین کس پیمانے پر منایا جاتا ہے۔ خود قتل اور شہادت کے دن کی یاد منانا یہ اور ہے، اور یہ بہت سی یادیں بہت سے افراد کی منائی جاتی ہیں، لیکن آپ کو کہیں نہیں ملے گا کسی کے مرنے کے یا کسی کی شہادت کے اور کسی کے انتقال کے بعد اتنے دن تک مسلسل اس کا تذکرہ ہوتا رہے۔ یہ دنیا کے تنہا حسین ابن علی ایک ایسی ذات ہیں جن کا اس پیمانے پر تذکرہ اور ہر جگہ، ہر زبان میں، ہر مسلک اور ہر فرقے اور ہر انسان کی زبان پر دکھائی دیتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ اربعین اور چہلم بھی خود پیغام ہے کہ جہاں انسان اپنے عزیز ترین افراد کا بھی چہلم صرف پہلے سال مناتا ہے، دوسرے سال نہیں مناتا ہے۔ آج تقریباً 1400 سال ہونے والے حسین ابن علی کا صرف عاشور کا دن نہیں، صرف شہادت کا دن نہیں، بلکہ وہ دن جس دن 40 دن گزرے ہوں، جس کی کوئی نہ کوئی نوعیت ہو، وہ بھی اس عظیم پیمانے پر منایا جا رہا ہے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جس کے بارے میں انسان ہی سوچتا ہے کہ نہ معلوم کس حد تک صحیح ہے، نہ معلوم کس حد تک حقیقت ہے، نہیں معلوم کس حد تک یہ واقعہ صداقت رکھتا ہے، لیکن حسین ابن علی کا معاملہ وہ ہے کہ جو صرف زبانوں پر نہیں ہے بلکہ عملی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ دنیا کا کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک اور کسی بھی فرقے کا انسان ہو، وہ اپنی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ ہر جگہ نام حسین ہے، ہر جگہ تذکرہ حسین ہے۔ اس کا مطلب ہے یقیناً حسین ابن علی کوئی ایسی ذات ہیں جس کے بارے میں ہر انسان کو غور کرنا ہے، ہر انسان کو سوچنا ہے۔ اور پھر جب چہلم اور اربعین کے موقع پر آج کربلا میں ہم جا کر دیکھ لیں، کربلا آج ہمارے سامنے ہے، عراق کا جو عراق خود ایک ملک ہے، اس کا ایک شہر کربلا کے نام سے جہاں حسین ابن علی کی شہادت ہوئی ہے، اس وقت خود ایک بولتا ہوا ثبوت ہے کہ حسین ابن علی کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ کہہ دینا اور ہوتا ہے اور اپنے نگاہوں سے وہ مناظر دیکھ لینا، اور پھر قابل غور یہ ہے کہ امام حسین کے چہلم پر ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں جہاں وبا کا خطرہ ہے اور کرونا ہے اور اس طریقے کی انسان کے ذہن میں تشویش ہے، اس کے بعد کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کا
امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ جانا، اور جب حالات سازگار تھے اور حالات نارمل تھے، اور پھر جس وقت 2 سال قبل اگر ہم اربعین امام حسین پر دیکھیں، کربلا میں کروڑوں کی تعداد میں حسین کے چاہنے والے پہنچے ہیں، اور پھر یہ کروڑوں کی تعداد میں حسین ابن علی کے چاہنے والوں کا پہنچنا، اور اس سال بھی اتنی عظیم تعداد میں کربلا پہنچنا اور پھر اس انداز سے پہنچنا، یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ اور قابل غور چیز اربعین میں یہ بھی ہے، ایک ہر انسان کے لیے اور ہر سننے والے اور ہر دیکھنے والے کے لیے قابل غور ہے کہ ہم حسین ابن علی کے بارے میں غور کریں، حسین کی شہادت کے بارے میں غور کریں، ہم توجہ دیں کہ یہ حسین ابن علی کون تھے، حسین ابن علی کی قربانی کیا تھی، حسین ابن علی نے کیوں شہادت دی تھی کہ آج بھی اس شہادت کا اثر پایا جا رہا ہے، اس نام کا اثر پایا جا رہا ہے۔ اور بڑے سے بڑے افراد دنیا میں گزر گئے، حتیٰ قابل غور ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے بھی ختمی مرتبت کی ذات، جو ہماری شیعی نقطہ نظر سے بھی اللہ کے بعد سب سے عظیم الشان ذات ہے، اللہ کے بعد سب سے اہم ذات ہے، آج ختمی مرتبت اور حضرت پیغمبر کا بھی وہ تذکرہ نہیں ہوتا ہے جتنا ان کے نواسے کا تذکرہ ہے۔ آج پیغمبر کی بھی اس انداز سے یاد نہیں منائی جاتی جس طریقے سے پیغمبر کے نواسے کی یاد منائی جاتی، یعنی خود حضرت جو سب کچھ ہیں ان کا اس پیمانے پر ذکر نہیں ہو رہا ہے، اور ان کے جانشین اور ان کے نواسے کا تذکرہ ہر جگہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حسین ابن علی نے کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا ہے، حسین ابن علی نے کوئی ایسی قربانی دی ہے، حسین ابن علی نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے آج اس حد تک اثرات پائے جا رہے ہیں۔ اور یہ شاید بعض لوگ کہیں کہ فلاں جگہ پر بھی اتنا مجمع ہوتا ہے اور فلاں جگہ پر بھی اتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کربلا میں اگر جمع ہے تو قابل تعجب نہیں۔ پہلی چیز ہے کس انداز سے وہاں پر جمع ہے، کس طریقے سے جمع ہے، اور دوسری چیز بہرحال ہر عزادار اتنا جانتا ہے، ہر حسینی سے رابطہ رکھنے والا، حسینیت سے اور عزاداری امام حسین سے ربط رکھنے والا اتنا تو جانتا ہے کہ اربعین اور چہلم کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ صرف کربلا ہی میں چہلم منایا جاتا ہے، اربعین و چہلم صرف سرزمین کربلا ہی پہ نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جسے اربعین منانا ہے وہ کربلا جائے، جیسے حج ہے، ایک حج انجام دینا ہے تو انسان کو مجبور ہونا پڑتا ہے مکے جائے گا، یعنی اگر مکے نہیں گیا ہے تو وہ حج نہیں کر سکتا ہے، یعنی جو بھی حاجی ہے وہ مکے پہنچے گا۔ لیکن اربعین حسینی کے لیے، چہلم کے لیے ایسا نہیں جو کربلا جائے گا وہی چہلم منائے گا۔ چہلم کا معاملہ ہے کہ جو بھی جہاں ہے وہ چہلم مناتا ہے، یعنی جس ملک میں ہے، جس شہر میں ہے، جس جگہ پر ہے، اپنے گھر میں ہے، وہاں چہلم منا رہا ہے، ہر انسان چہلم منا رہا ہے، اس کے بعد کروڑوں کی تعداد میں کربلا پہنچ جانا یہ قابل غور ہے، یعنی ہر جگہ چہلم ہونے کے بعد اتنی تعداد میں کربلا میں لوگوں کا چہلم کے لیے حاضر ہو جانا، اب یہ ہم سب کے لیے، چاہے ہم حسینی ہوں، حسین کو کچھ بھی سمجھتے ہوں، حسین ابن علی کو امام مانتے ہوں، امام نہ مانتے ہوں، ہمارا اسلام سے تعلق ہو، اسلام سے تعلق نہ ہو، کم از کم اتنا قابل غور ہے کہ حسین ابن علی کے بارے میں ہم غور کریں۔ کون ہے حسین ابن علی؟ حسین ابن علی کی قربانی کس لیے تھی؟ حسین ابن علی کا کارنامہ کیا تھا؟ حسین ابن علی نے اگر قربانی دی ہے تو کس لیے دی ہے؟ اتنا تو ہر انسان جانتا ہے کہ آج کے زمانے میں ایک معمولی آدمی بھی اگر زحمت اور مشقت برداشت کرتا ہے یا قربانی دیتا ہے تو یقیناً اس کے نگاہوں میں کوئی مشن ہوتا ہے، یقیناً اس کی نگاہوں میں کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ جب ہمارے اور آپ جیسا انسان بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مشن کے نہ کوئی قربانی دیتا ہے، نہ کوئی قدم اٹھاتا ہے، تو پھر حسین ابن علی جیسی ذات، نواسے نبی جیسی ایک ذات ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی قربانی دے دی ہے، نہیں، انہوں نے بھی کسی مشن کے لیے قربانی دی ہے، اور آج تک ان کی قربانی کی یاد کا منایا جانا اس بات کا پیغام ہے کہ مشن اتنا بڑا تھا کہ دنیا ختم ہو گئی لیکن نام حسین باقی ہے۔ حسین ابن علی کا اقدام اتنا اہم تھا، حسین ابن علی کا کارنامہ اتنا اہم تھا، حسین ابن علی جس مشن کے لیے اٹھے ہیں اور جیسی قربانی حسین ابن علی نے دی ہیں، ورنہ قربانیاں دنیا میں ہر جگہ دی گئی ہیں، ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں کتنی قربانیاں دی گئی ہیں، قربانیاں دینے والے کم نہیں ہیں، لیکن ان قربانی دینے والوں کی یاد اگر منائی جاتی ہے کچھ عرصے تک منائی جاتی ہے، اگر اس کے بعد یاد منائی جاتی ہے تو رسمی طور پر یاد منائی جاتی ہے، صرف کسی حد تک یاد ہو جاتی ہے، لیکن یہ تنہا یاد حسین ابن علی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جس سال شہید ہوئے ہیں اس سال یاد زیادہ تھی اور پھر کمی آنا شروع ہو گئی، نہیں، یہاں تو عجیب و غریب معاملہ ہے کہ جتنا جتنا ٹائم گزر رہا ہے، جتنا جتنا وقت گزر رہا ہے، اتنا اتنا اس یاد میں اضافہ ہوتا جا رہا، اتنا اتنا اس تذکرے میں اضافہ ہوتا جا رہا۔ ایسا نہیں ہے کہ سال گزشتہ یاد میں کمی تھی اور اس سال اور کمی ہو گئی، ایسا نہیں ہے، جو سال گزشتہ تذکرہ ہوا ہے، عزاداری ہوئی ہے، اس سال اس میں اضافہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر بہرحال ہر آدمی اتنا جانتا ہے کہ اس کورونا جیسے دور میں، اس وبا کے دور میں جہاں ہر چیز متاثر ہوئی ہے، لیکن ایسے حالات اور ایسے ماحول میں بھی حسین ابن علی کا تذکرہ ہوا ہے، ایسے ماحول اور ایسے حالات میں بھی حسین ابن علی کی یاد منائی گئی ہے۔
کربلا میں بھی پچھلے سال بھی لاکھوں کی تعداد میں مومنین کربلا ایسے حالات میں پہنچے ہیں، اس سال میں بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ پہنچ رہے ہیں۔ یہ خود پہنچنا ایک پیغام ہے کہ آؤ پہچانو کہ حسین ابن علی، اگر صرف کسی مذہب مسلک کی بات ہوتی تو ان کی یاد مسلک و مذہب تک محدود ہوتی، لیکن آج ہر مسلک اور ہر مذہب والے کا حسین ابن علی کا نام لینا، تذکرہ کرنا اس بات کا پیغام ہے کہ حسین نے تنہا مذہب و مسلک کو نہیں بچایا ہے بلکہ انسانیت کو بچایا ہے۔ اور چونکہ قرآن کریم کا اعلان ہے کہ فَاذْكُرُونِي يَذْكُرْكُمْ، تم ہماری یاد کو قائم کرو ہم تمہاری یاد کو قائم کریں گے۔ حسین ابن علی کا اگر اقدام، حسین ابن علی کی قربانی، حسین ابن علی کا مشن اگر اپنے لیے ہوتا تو شاید یہ تذکرہ ختم ہو گیا ہوتا، لیکن حسین نے اس پروردگار کے لیے قربانی دی تھی۔ اس کا وعدہ ہے کہ اگر ہمارے لیے کوئی قدم بڑھاؤ گے تو پھر ہم تمہاری یاد کو دوام بخشیں گے، ہم تمہاری یاد کو باقی رکھیں گے۔ آج حسین ابن علی کا تذکرہ اس بات کا گواہ ہے کہ حسین نے اگر اللہ کے لیے قربانی دی تھی تو جب تک اللہ باقی ہے نام حسین باقی رہے گا، جب تک اللہ چاہے گا حسین ابن علی کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اور یہاں پر ہم سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ حسین ابن علی کی قربانی در حقیقت انسانیت کو پروان چڑھانے کے لیے تھی۔ حسین ابن علی کی قربانی در حقیقت انسانیت کو کمال تک لے جانے کے لیے تھی۔ حسین ابن علی کی قربانی ہر طرح کی برائیوں سے انسانیت کو نجات دینے کے لیے تھی۔ حسین ابن علی کی قربانی اس لیے تھی کہ یزید جیسے افراد انسانیت کو نقصان نہ پہنچانے پائیں۔ حسین ابن علی کی قربانی اس لیے تھی کہ تمام عالم بشریت کے سامنے کوئی نجات اور کامیابی کا راستہ موجود رہے۔ حسین ابن علی کی قربانی اس لیے تھی کہ کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم کیسے صحیح راستے کو پہچانیں اور کیسے غلط راستے سے اپنے کو بچائیں۔ حسین نے کربلا میں قربانی دے کر بتایا ہے کہ اگر تم کو غلط اور باطل راستوں سے اپنے کو بچا کر صحیح راستے پر لانا ہے تو حسین کی قربانی کو نگاہوں میں رکھو۔ حسین یزید کے مقابلے پر آ کر پیغام دے رہے تھے کہ تنہا تمہیں ایک راستے کو نہیں پہچاننا ہے بلکہ یہ بھی پہچاننا ہے کہ کون تمہیں نجات دلا سکتا ہے اور کون تمہیں برائیوں کی طرف، نقصانات کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آؤ اپنی زندگی کو کامیابی کی طرف لے کر جاؤ اور اپنی زندگی کو ہر طرح کے نقصانات سے بچاؤ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل۔ اور اسی لیے جب یہ 40 ہمارے لیے قابل غور ہے، چہلم قابل غور ہے، توجہ کے لائق ہے کہ آج کیا وجہ ہے کہ حسین ابن علی، اور اسی وجہ کو کسی حد تک وہ زیارت جو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام پیغمبر کے چھٹے جانشین برحق نے بیان فرمایا ہے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ امام سے منسوب ایک زیارت ہے، چونکہ کربلا جانا اور پھر 40 میں کربلا پہنچنا یہ بھی ایک تاکید ہے اور باعث فضیلت ہے اور باعث شرف ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے 11ویں امام یعنی پیغمبر کے 11ویں جانشین امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک روایت بھی ہے مومنین کے سلسلے میں کہ جہاں پر مومن کی علامتوں کو بیان فرمایا ہے کہ مومن کی علامتیں کیا کیا ہیں۔ ان میں سے ایک چیز خود زیارت 40 بھی 11ویں امام نے بیان فرمائی کہ 40 کی زیارت یہ بھی صاحب ایمان اور مومن کی پہچان ہے، کیونکہ روایت یہ ہے کہ علامات المؤمنین خمس یا علامت المؤمن خمس، مومن کی 5 نشانیاں ہیں۔ صلاۃ الإحدى والخمسین، 24 گھنٹے میں 51 رکعت نماز، یہ صاحب ایمان اور صاحب مومن کی پہچان ہے، یعنی پروردگار عالم کا خیال، اللہ کی طرف توجہ۔ اور 51 رکعت نماز کا مطلب ہے کہ 24 گھنٹے اس کی توجہ خداوند عالم کی طرف رہے، اس کی نگاہ اپنے معبود کی طرف رہے، اس کا احساس اپنے پروردگار کی طرف ہے۔ اس کا ایک مفہوم ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے خدا اور اپنے معبود سے انسان غافل نہ ہونے پائے۔ دوسری چیز وہ زیارت ال40، اسی میں ہے کہ مومن کی نشانیوں میں سے کربلا جانا بالخصوص 40 کی زیارت ہے۔ اور پھر والتختم فی الیمین، یہ بھی ہے کہ عمل اور کردار کے اعتبار سے بھی ظاہر، یعنی روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ تختم فی الیمین، داہنے ہاتھ میں انگوٹھی، یہ بھی مومنین کی پہچان ہے۔ اس کا ایک مفہوم ہے کہ انسان کا کردار و کیریکٹر ایسا ہو کہ جس سے معلوم ہو کہ رابطہ کہاں سے، انسان کا عمل ایسا ہو، انسان کا کردار ایسا ہو۔ اور پھر چوتھی چیز فرمائی وتعفیر الجبین، یعنی پیشانی خاک کے اوپر رکھنا، یعنی سجدہ خاک کے اوپر کرنا، چونکہ تمام عالم اسلام اس بات کے اوپر متفق ہے کہ نماز میں جو سجدہ جائز ہے یہ مٹی کے اوپر،
خاک کے اوپر. اور یہی شیعوں کی ایک پہچان ہے، شیعوں کی پہچان ہے کہ وہ چیز سجدے کے لائق ہے کہ جس کو تمام عالم اسلام مانتا ہے. یعنی زمین کے اوپر، مٹی کے اوپر سجدہ تمام مسلمان جائز سمجھتے ہیں. اب اس کے بعد اختلاف ہے کہ بقیہ چیزوں پہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے. اہل تشیع کا یہ ہے کہ زمین یا زمین پر اگنے والی چیزوں کے علاوہ سجدہ جائز نہیں ہے. یعنی ان چیزوں پہ جس پہ تمام عالم اسلام متفق ہے، مومنین کا عقیدہ یہ ہے کہ ان چیزوں پہ سجدہ صحیح ہے. کپڑا ہے، بقیہ چیزوں پر عالم اسلام کا بہرحال ایک فقہی نظریہ ہے اور فقہی اعتبار سے ان کے ہاں دلیلیں موجود ہوں گی، لہٰذا ان کے ہاں. لیکن مومن کی پہچانوں میں سے ایک پہچان تعفیر الجبین، یعنی پیشانی کو خاک کے اوپر رکھنا. اور پانچویں پہچان جو اس روایت میں والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ بھی امام نے مومنین کی پہچان بتائی. اس کا ایک مفہوم یہ ہے کہ بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، آپ دنیا میں جتنے بھی قرآن اٹھا کر دیکھیں، کسی بھی مسلک، کسی بھی فرقے و کسی بھی مذہب والے کے ہاں اگر آپ جا کر قرآن کریم اٹھا کر دیکھیے تو ہر قرآن کے ہر سورے کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے. اور ہر مسلمان کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ آج ہم سب کے، چاہے شیعہ ہو، سنی ہو، کسی بھی مسلک، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، جو گھروں میں قرآن ہے یہ وہی قرآن کریم ہے جو پیغمبر کے اوپر نازل ہوا ہے. یعنی آج کوئی بھی مسلمان اس قرآن کے بارے میں تحریف کا عقیدہ نہیں رکھتا، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس میں کوئی کمی و زیادتی نہیں ہے. ہر مسلمان یہی مانتا ہے، کسی بھی گوشہ و کنار کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کہ یہ قرآن وہی ہے کہ جو پیغمبر اکرم کے اوپر نازل ہوا ہے، ختمی مرتبت پر نازل ہوا ہے. جب یہ قرآن کریم پیغمبر پر نازل ہوا، اس میں کمی و زیادتی نہیں ہے. تو آج آپ جا کر دیکھیں کہ ہر سورہ کا آغاز بسم اللہ سے سوائے سورہ توبہ کے، یعنی وہ سورہ توبہ میں بھی اس سلسلے میں خود پیغمبر کی روایت، سوائے سورہ توبہ کے کسی بھی سورہ میں آغاز ایسا نہیں ہے کہ بغیر بسم اللہ کے. ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہے. لیکن معصوم کی حدیث ہے، 11ویں امام نے فرمایا کہ مومن کی پہچان ہے بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا. اس کا مطلب ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے اس کا خیال بھی کرتا ہے، اور صرف خیال نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے زبان سے، اپنے عمل سے گواہی دیتا ہے کہ ہم مکمل قرآن کے ماننے والے ہیں. ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی سورہ بھی بغیر بسم اللہ کے پڑھا جا سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو اسی روایت میں ایک جو پہچان بیان کی کہ مومن کی پہچان میں سے 40 کی زیارت، یہ خود قابل توجہ ہے. اب یہیں پر ایک جملہ قابل غور ہے کہ 11ویں امام کا زمانہ ولادت کے بعد متوکل کا دور شروع ہوا ہے. اور توجہ اگر کریں کہ متوکل بنی عباسی حکمرانوں میں ایسا حاکم ہے کہ جس نے اسلام کے خلاف علل اعلان کوششیں کی ہیں. اور یہ ایک اسلام کا علمیہ ختمی مرتبت کے بعد رہا ہے کہ اسلام کو نقصان ان افراد سے زیادہ پہنچا ہے کہ جنہوں نے اپنے چہروں پر اسلام کی نقابیں ڈال کر اسلام کی جڑوں کو اندر سے کاٹا ہے. یعنی اتنا نقصان ان افراد سے نہیں ہوا ہے جو اسلام کے مقابلے میں کھل کر آئیں. اور کربلا کی قربانی اور امام حسین کی قربانی کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا کو پیغام دینا تھا کہ چہروں پر پڑی ہوئی نقابوں سے دھوکہ نہ کھاؤ. یعنی کربلا میں حسین ابن علی اس لیے بھی آئے تھے کہ دنیا اسلام کے بارے میں، حضرت کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو. کربلا میں حسین ابن علی کا یزید کے مقابلے پر آ کر ایک پیغام رہتی دنیا تک تھا کہ مسلمان تو دور کی بات ہے، اگر کوئی اپنے کو حاکم اسلامی بھی کہہ رہا ہو تو تم اس سے دھوکہ نہ کھانا، بلکہ یہ پہچانو کہ حقیقی مسلمان کسے کہتے ہیں، تبھی تم حقیقی اسلام تک پہنچ سکتے ہو. اور آج امام حسین کی قربانی کے بعد ہم لوگ اس قربانی کی یاد اس لیے بھی مناتے ہیں کہ حسین کی قربانی کے ذریعے سے دنیا تک ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر نبی والے اسلام تک پہنچنا ہے تو در حسین ابن علی پر آؤ، تب معلوم ہوگا پیغمبر نے کون سا اسلام پیش کیا ہے. ورنہ صرف چہروں پر پڑی ہوئی نقابوں سے اگر اسلام کو پہچاننا چاہو گے تو ہرگز اسلام کو نہیں پہچان سکتے. ہو سکتا ہے اسلام کی نقاب چہرے کے اوپر ہو لیکن اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو سکتا ہے چہرے کے اوپر اسلام کی نقاب ہو لیکن اس نے اسلام کو سمجھا بھی نہ ہو سکتا ہے چہرے کے اوپر اسلام کی نقاب ہی اس لیے ہو کہ اندر سے اسلام کی جڑوں کو کاٹا جائے. اور تاریخ
اسلام گواہ ہے کہ چاہے بنی امیہ کے حکمراں رہے ہوں، جتنا نقصان اسلام کو ان افراد سے پہنچا ہے دوسرے افراد سے نہیں پہنچا ہے۔ اس کے بعد بنی عباس کا دور آیا ہے، بنی عباس نے بھی اسلام کو نقصان کم نہیں پہنچایا ہے، اور پھر انہی حکمرانوں میں ایک متوکل جیسا حکمراں ہے۔ اور یہ اسلامی تاریخ اس لیے بھی ہے کہ ہم ایسے افراد کو بھی پہچانیں۔ متوکل وہ ہے کہ جس نے حسین ابن علی کے خلاف جو کوششیں کی ہیں وہ معمولی کوششیں نہیں تھیں۔ آج کربلا کا وجود گواہ ہے کہ حسین ابن علی حق تھے، کربلا کا وجود گواہ ہے کہ حسین ابن علی نے اسلام کو بچایا ہے، حسین ابن علی نے دین کو بچایا ہے۔ آج حسین ابن علی کی قربانی صدقہ ہے کہ ہم تک اسلام پہنچا ہے، حسین ابن علی کی قربانی صدقہ ہے کہ ہم تک دین پہنچا ہے، بلکہ یہ کہوں کہ حسین ابن علی کی قربانی صدقہ ہے کہ ہم تک انسانیت پہنچی ہے، ورنہ یزید تو انسانیت کا دشمن تھا۔ آج اگر حسین ابن علی نے وہ کارنامہ انجام دیا، متوکل ہے کہ اس نے علی الاعلان حسین ابن علی سے دشمنی کا اعلان کیا، اظہار کیا ہے، اور اس حد تک اس نے دشمنی کا اظہار کیا ہے کہ کربلا کے سلسلے میں یہ کوشش کی تھی جس میں اچھوں کی ہمت نہیں ہوئی ہے کہ کربلا کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں، کوششیں کی ہیں لیکن نہیں کر سکے ہیں۔ لیکن متوکل وہ تھا کہ جس نے نبی کے نواسے کے روضے کو مسمار کیا تھا، متوکل وہ تھا کہ جس نے کربلا میں حسین ابن علی کی قبر کو تباہ کیا تھا۔ آج جیسا کہ ایک نمونہ ہمارے سامنے اسی اسلام دشمنی کا جنت البقیع میں بھی سامنے آتا ہے کہ جہاں پر نبی کی بیٹی اور نبی کے دوسرے نواسوں کے روضے جنت البقیع کی شکل میں تباہ ہے، اور یہ بھی خود اس تباہی اس بات کا پیغام ہے کہ آل محمد جب تک موجود تھے تبھی تک حق کے پیغامبر نہیں تھے، بلکہ دنیا سے جانے کے بعد ان کے آثار بھی دنیا کے سامنے پیغام حق دے رہے ہیں۔ تنہا آثار ہی نہیں، تنہا قبریں نہیں، تنہا روضے نہیں، بلکہ اہل بیت اور نبی اور آل نبی کا گھرانہ وہ ہے کہ جن سے ہر منسوب چیز انسان کو حق کی طرف دعوت دیتی ہے۔ لہذا جو حق کا مخالف ہوتا ہے وہ منسوب چیزوں کی مخالفت اسی لیے کرتا ہے۔ روضہ مقدسہ کی مخالفت اسی لیے ہے کہ جب تک روضے باقی رہیں گے دنیا تک پیغام حق پہنچتا رہے گا، جب تک اہل بیت سے اور نبی سے منسوب چیزیں باقی رہیں گی حق باقی رہے گا۔ لہذا ان آثار کو ختم کر دیا جائے تاکہ حق ختم ہو جائے، لیکن وعدہ خداوند عالم ہے، وعدہ پروردگار ہے، ان آثار کو باقی رہنا ہے تاکہ دنیا آثار کے ذریعے سے حق تک پہنچنے کی کوششیں کرتے رہے۔ بہت سے افراد ہیں جن کے لیے یہی چیزیں سبب بنے کہ وہ حق کو پہچان سکیں، لہذا چاہے جنت البقیع ہو اس کو بھی تباہ کیا گیا، اور متوکل نے اپنے زمانے میں امام حسین کی قبر کو کربلا میں تمام روزوں کو اس نے مسمار کیا تھا، حتیٰ یہاں تک ہے کہ یہ جرم اور یہ جرت کسی اور حاکم میں نہیں ہوئی ہے جو متوکل نے کی تھی کہ امام حسین کی قبر کو جو آج ہمارے سامنے جنت البقیع میں منظر ہے وہی منظر اس کے دور میں کربلا کا بھی ہوا، یعنی امام حسین کی قبر کو بالکل ہی کھدوا دیا گیا تھا، اور پھر یہاں تک ہے کہ تمام قبروں کو کھدوانے کے بعد حل چلوائے ہیں اور پھر پانی جاری کروا دیا تاکہ آثار بھی مٹ جائیں۔ ایک جملہ اپنے بچوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے کہ ہمارے ہاں امام حسین کی قبر کو حائر حسینی کہتے ہیں۔ یہ حائر حسینی یہ عربی کا لفظ ہے، حائر کے ایک معنی ہے حیران و سرگردان کے، یعنی جب اس نے سرزمین کربلا کے اوپر پانی جاری کروایا ہے تاکہ کربلا میں قبروں کے آثار بھی ختم ہو جائیں، تو پھر جس وقت کربلا میں پانی آیا ہے تو ہر جگہ پانی تھا، لیکن اس جگہ جہاں پر نواس نبی کی قبر ہے اس جگہ پانی نہیں پہنچا ہے۔ اس کے اطراف میں پانی تھا لیکن وہ جگہ جو قبر امام حسین ہے وہاں تک پانی نہیں پہنچا ہے۔ چونکہ وہاں پر آنے کے بعد پانی حیران ہوا ہے لہٰذا اس جگہ کو حائر حسینی کہا گیا ہے۔ یہ خود ایک ثبوت ہے کہ حسین ابن علی کی حقانیت کس حد تک تھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ متوکل کا زمانہ 11ویں امام کا زمانہ، یعنی امام عسکری اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جس دور میں متوکل چاہتا ہے کہ کربلا کے آثار بھی مٹ جائیں، اور پھر صرف چاہتا نہیں ہے بلکہ عملاً کربلا کے تمام آثار کو اس نے مٹانے کی کوشش کی۔ ایسے ہی دور میں امام فرماتے ہیں کہ ایک صاحب ایمان کی پہچان کربلا کی زیارت ہے۔ ایسے ہی میں امام عسکری فرماتے ہیں کہ صاحب مومن کی پہچان 40 کی زیارت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس زمانے میں دشمن جتنا چاہے حق کو نقصان پہنچائے، صاحب ایمان کی ذمہ داری ہوتی ہے اسی حد تک حق کے بچانے کی کوشش بھی کرے، اس لیے کہ کبھی کبھی باطل کے مقابلے میں، ظالم کے مقابلے میں، غلط افراد کے مقابلے میں سکوت اور خاموشی اختیار کر لینا غلط افراد کو موقع دیتا ہے مزید ظلم کرنے کا۔
یہ کربلا کا ہمارے پیغام ہے کہ ہر انسان کی ذمہ داری، ہر انسان کا فریضہ ہے، چونکہ انسانیت کا مقصد ہی ہے کہ غلط کاموں کا خاتمہ ہو، انسانیت کا مقصد ہی ہے کہ برائیوں کا خاتمہ ہو، انسانیت کا مقصد ہی ہے کہ ظلم کا خاتمہ ہو، اور بہترین اس کی مثال کربلا کا میدان ہے۔ کربلا میں حسین نے ظلم کے خلاف قیام کیا ہے، کربلا میں حسین ابن علی نے تشدد کے خلاف قیام کیا ہے، کربلا میں حسین ابن علی نے ناامنی کے خلاف قیام کیا، کربلا میں حسین ابن علی کا قیام ہی دنیا میں امن و امان کا قائم ہونا تھا، کربلا میں حسین ابن علی کا قیام ہی برائیوں کا خاتمہ تھا۔ اگر کربلا میں امام حسین کے قیام کا مقصد ان چیزوں کو لے کر آنا تھا، برائیوں کا خاتمہ ہے، تشدد کو ختم کرنا ہے، ناانصافی کو ختم کرنا ہے، اور جس کو بہترین انداز بس آخری کلام میں ایک جملہ جو اسی زیارت کا ہے، جو میں نے عرض کیا ہے کہ آج اربعین کے موقع پر ہم سب اس زیارت کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ معلوم ہو کہ زیارت میں حسین ابن علی کو کیسے پہچانوایا ہے، ان کے مشن کو کیسے بیان کیا ہے۔ لیکن ایک جملہ صرف، مقصد قیام کربلا کیا ہے؟ حسین ابن علی نے یوں ہی قربانی نہیں دی۔ اس زیارت کا ایک جملہ ہے کہ خداوند عالم کو مخاطب کر کے کہ زیارت میں بھی ہم در حقیقت اللہ کو مخاطب بناتے ہیں، اور یہ زیارتوں کا مفہوم اور یہ جملات، یہ الفاظ گواہ ہیں